ایک بات تو آپ بالکل کلیئر کٹ سمجھ لیں، اسلام میں خودکشی کرنا حرام ہے. یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، اور جس طریقے پہ اللہ نے اجازت دی ہے اس طریقے پہ یہ جان اس کے سپرد کی جا سکتی ہے کہ میدان جنگ میں کوئی شخص اللہ کی خاطر اپنی جان ہتھیلی پر لے کر آ جائے اور اللہ کے حضور اپنی جان قربان کر دے، تو اس طرح کی قربانی تو اعلیٰ ترین موت ہے انسان کی. لیکن کوئی شخص جان بوجھ کے اپنی جان نہیں لے سکتا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اگر کسی شخص نے دنیا میں زہر پی کر خودکشی کی یا اپنے آپ کو بلندی سے گرا کر خودکشی کی کسی پہاڑ سے، یا اپنے پیٹ میں چھرا مار کر اپنے آپ کو زخمی کر کے، جس کی ماڈرن فارم اب یہ پسٹل والا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی کن پٹی پہ رکھ کے چلاتا ہے، کسی بھی طریقے سے خودکشی کی، تو ایسا شخص ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں ہے. والعیاذ باللہ تعالی. اللہم لا تجعلنا منہم. اور جہنم کی آگ میں اس پہ آگ کا عذاب تو مسلط ہوگا ہی، ساتھ ہی ساتھ جس طریقے سے اس نے خودکشی کی ہوگی وہی عذاب اس پہ مسلط کر دیا جائے گا. اگر کسی نے دنیا میں چھرا مار کے خودکشی کی تو دوزخ کی آگ میں اس کے ہاتھ میں خنجر دے دیا جائے گا، وہ بار بار اپنے آپ کو مارتا رہے گا، مرے گا، پھر زندہ ہوگا، پھر مرے گا، پھر زندہ ہوگا. یہ یعنی ایک مسلسل تکلیف کا عمل، یہ اس پر مسلط ہوگا اور ہمیشہ کے لیے. اب یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ ایک کلمہ گو مسلمان خودکشی کر لے تو ایک عمل کی وجہ سے ہمیشہ کی جہنم میں. اب یہ حدیث تو بخاری مسلم دونوں میں ہے، لیکن اسی حدیث کو امام ترمذی نے جامعہ ترمذی میں لیا اور انہوں نے ان الفاظ کے اوپر بحث کی کہ یہ جو الفاظ ہیں کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، وہ کہتے ہیں یہ الفاظ غیر محفوظ ہیں. اور کسی حد تک لاجیکلی ان کی بات درست تھی کہ بہرحال مسلمان تو ایک نہ ایک دن اپنے گناہوں کا عذاب بھگت کے جنت میں چلا ہی جائے گا. تو وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان خودکشی کرے اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمیشہ والے الفاظ ہیں نا، یہ چند شاگردوں نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی ہیں، چند نے نہیں کیے. لیکن دوسرے محدثین کہتے ہیں کہ جن شاگردوں نے روایت کی ہیں وہ سارے ثقہ اور صدوق ہیں، لہذا اس روایت کے متن میں کوئی کلام نہیں ہے. البتہ اس کی تعویل ممکن ہے کہ یہ جو بخاری مسلم کی حدیث میں ہے ہمیشہ کی جہنم، تو اس سے مراد یا تو وہ شخص ہے جس نے خودکشی کو حلال سمجھ کر کیا، تو اللہ کی حرام کردہ چیز کو اپنے عقیدے میں حلال سمجھنا یہ خود کفر ہے، اور اس کفر کی حالت میں چونکہ وہ مرا اس وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے. نہ کہ وہ کہ جو اسے حرام سمجھتے ہوئے کرے، اور یقیناً مسلمان جب بھی کرتا ہے وہ حرام سمجھتے ہوئے کرتا ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن وہ کہتا ہے میں اپنے حالات سے تنگ تھا، اور لیکن پھر بھی کوئی کم عذاب نہیں ہے، عذاب تو اس نے بھگتنا ہے. اور دوسری تعویل علماء نے یہ کی، محدثین نے، کہ یہ جو ہمیشہ کی جہنم ہے اس سے مراد ہے a long period of time. گویا کہ ہمیشہ کی جہنم یعنی وہ اتنی زیادہ دیر جہنم میں رہے گا گویا کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں. والعیاذ باللہ تعالی. یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں. یہاں تو لوگ کہتے ہیں جی خیر ہے جی ایک پھیرا ہی لگے گا. اور اللہ تعالیٰ سورۃ الفرقان میں فرماتا ہے کہ جہنم تھوڑی دیر کے لیے بھی وقت گزارنے کے لیے انتہائی برا ٹھکانہ ہے، اور زیادہ دیر گزارنے کے لیے بھی انتہائی برا ٹھکانہ ہے. یہ کہہ دینا آسان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو فتویٰ ہے وہ بتا رہا ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو جہنم کی آگ ہے وہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے. دنیا کی آگ کوئی برداشت نہیں کر سکتا، اس کو 70 ٹائم بڑھا لیں، اور پھر دنیا کی آگ تو روشنی والی ہے، اور جو جہنم کی آگ ہے اس میں بالکل اندھیرا ہے. اللہم اجرنا من النار آمین. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. تو یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے. اچھا، اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی آپ سمجھ لیں، جس شخص نے خودکشی کی ہے نا،
اس کا جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں پڑھا. صحیح مسلم میں حدیث ہے, ایک خودکشی والے کا جنازہ لایا گیا, آپ علیہ السلام نے جنازہ نہیں پڑھا. البتہ صحابہ کو نہیں روکا, تم پڑھ لو لیکن میں نہیں پڑھوں گا. اس کے پیچھے آپ کا ایک پروٹیسٹ تھا کہ اگر ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی خودکشی والے کا جنازہ پڑھے گی تو اس کے عمل کو انڈورس کرنے کے مترادف ہے. لیکن چونکہ ہے کلمہ گو اہل قبلہ, لہذا جنازہ تو ہوگا. خودکشی والے کا کافر تو نہیں ہے, مسلمان ہے. تو صحابہ کرام کو اجازت دے دی کہ تم پڑھ لو لیکن میں نہیں پڑھوں گا. اس کے تحت جتنے بھی ڈومیننٹ لوگ ہیں, جو مذہبی پیشوا ہیں, دین کی تبلیغ کرنے والے لوگ ہیں, ان کے لیے سنت یہی ہے کہ وہ کبھی بھی خودکشی والے کا جنازہ نہ پڑھیں. عام لوگ پڑھ لیں لیکن وہ نہ پڑھیں تاکہ پروٹیسٹ ریکارڈ ہو. اور ہمارے ملک میں جس نے خودکشی کی ہوتی ہے نا, سب سے بڑا جنازہ اس کا ہوتا ہے. کوئی عشق مشوقی کے چکر میں کر لی ہوتی ہے, کسی اور چکر میں, کیونکہ وہ عموماً خودکشی کرنے والی جوان موت ہوتی ہے, اور جوان موت کے اوپر ویسے ہی بڑا لوگوں کو ترس آتا ہے. یہ آلموسٹ 2009 کی بات ہے, یعنی آج 5 نومبر 2023 ہے, تو آپ سمجھ لیں 14 سال پہلے کی بات ہے. ان دنوں میں اپنے گھر میں ہی درس دیا کرتا تھا, بیٹھک میں چند ایک لوگ ہوتے تھے. تو میرے درس میں ایک بچہ آتا تھا, کوئی 16-17 سال اس کی عمر تھی, حفظ کر رہا تھا وہ دعوت اسلامی کے مدرسے سے. تو کافی حد تک اس کے عقائد کی اصلاح ہو گئی تھی. پھر اچانک ایک دن خبر آئی کہ اس نے خودکشی کر لی ہے. وہ گھر میں تذاب تھا, وہ اس نے پی لیا. اب تذاب اگر کوئی پی لے نا تو اس کی تو کوئی ریمیڈی نہیں ہے, کیونکہ وہ جہاں جہاں تذاب لگتا ہے وہ سب کچھ کٹ جاتا ہے. اب مجھے خبر ملی تو اب میرے لیے بڑا ایک امتحان تھا, چونکہ وہ اسٹوڈنٹ بھی تھا اور دوسری طرف اس نے یہ حرکت کی. جیلم کی تاریخ میں چند بڑے جنازوں میں سے, ہزاروں میں اس کا جنازہ تھا, وہ ایک بڑا جنازہ تھا, لیکن میں نے جنازہ نہیں پڑھا. اب بعد میں نے اس کے لیے دعائے مغفرت کر دی, لیکن میں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا ہے, کہ میں چونکہ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہوں تو مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میں اس جنازے میں شامل ہوں. ہاں, اس کے لیے دعائے مغفرت کریں گے, بھائی ہے, اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے, اس کی غلطیوں سے درگزر فرمائے. جذبات میں آ کے اس نے یہ کیا. چھوٹا بچہ تھا, کوئی گھر میں اس طریقے سے کوئی جھگڑے والا معاملہ ہوا اور وہ کر گزرا. تو خودکشی والے کا جنازہ جو ڈومیننٹ لوگ ہیں, مذہب کی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں, وہ کبھی بھی نہ پڑھیں. نبی علیہ السلام نے تو ہمیں یہ تعلیم دی ہے. اس حوالے سے یہ اسٹیٹس کلیئر ہو گیا. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مکروز کا بھی جنازہ نہیں پڑھتے تھے. صحیح مسلم میں حدیث ہے نا کہ شہید کا ہر گناہ معاف ہے, قرض شہید کا بھی معاف نہیں ہوتا. حالانکہ شہادت سے بڑا کیا رتبہ ہے, لیکن چونکہ قرض والا معاملہ حقوق العباد کا ہے, وہ معاف نہیں ہوتا. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب بھی مکروز کا جنازہ لایا جاتا, آپ پوچھتے اس پہ کوئی قرضہ تو نہیں ہے؟ اگر بتایا جاتا ہے قرضہ ہے تو آپ فرماتے کہ تم پڑھ لو, میں نہیں پڑھوں گا, پروٹیسٹ کے طور پر. یا تم میں سے کوئی اس کا قرض اتارنے کی ذمہ داری لے. تو اگر کوئی ذمہ داری لے لیتا تو آپ جنازہ پڑھا دیتے, ادروائز آپ نہیں پڑھاتے تھے. وہی لیگیسی آج تک چل رہی ہے نا. آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جنازے کے موقع کے اوپر اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ کسی کا لین دین ہو تو فلاں سے ملے. یہ لادہ بات ہے, فلاں سے مل بھی لیں پھر بھی قرضہ نہیں کرتے کسی نے لبا واپس. ہاں, وہ اہم ہی فلاں سے مل لیں. لیکن نبی علیہ السلام کے کیس میں اسی حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے غزوہ خیبر کے بعد رسول اللہ کو وسعت دی مال غنیمت میں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب مال آنا شروع ہو گیا, مال غنیمت خمس کے کانٹیکسٹ میں بیت المال کے اندر, پھر جب کبھی بھی مکروز کا جنازہ لایا جاتا تھا تو نبی علیہ السلام پوچھتے اس پہ کوئی قرض ہے, اور بتایا جاتا کہ ہے, تو نبی علیہ السلام پھر وہ قرض خود بیت المال میں سے اپنے والے اس حصے میں سے جو خمس کا حصہ ہے
رسول اللہ اور ان کے اہل البیت کے لیے سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے مخصوص فرمایا، اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا قرض اتار دیا کرتے تھے. اور پھر نبی علیہ السلام وہ آیت پڑھتے ہیں، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو رسول اللہ امت کے روحانی باپ ہوئے. اچھا، اس آیت کا تو مطلب ویسے یہ تھا کہ امت کا کام ہے کہ اپنا تن من دھن اپنی جان تک قربان کر دے رسول اللہ کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری جانوں سے بڑھ کر ہم پر حق رکھتے ہیں. لیکن نبی علیہ السلام نے دیکھیں اس کا وائس ورثہ کیا. آپ نے کہا کہ ان پہ میں حق رکھتا ہوں، لیکن چونکہ اب یہ میرے بچوں کی مانند ہے اور مجھے اللہ نے وسعت دی ہے تو ان کا قرض بھی میں اتاروں گا. حالانکہ ہونا تو چاہیے تھا کہ بچے اپنے روحانی باپ کے لیے قربانی پیش کرتے. ہمارے پیر، ہمارے روحانی باپ وہ ہیں جو اپنے بچوں پہ لگایا کرتے تھے، اور تمہارے پیر وہ ہیں جو نہ تمہارا مال چھوڑتے ہیں نہ تمہاری عزت چھوڑتے ہیں. پھر میں کہنے میں حق بجانب ہوں کہ میرے نبی سا ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. تو نبی علیہ السلام قرض اتارتے خود اور پھر جنازہ پڑھاتے. یہ میں نے ضمناً آپ کو بتا دیا خودکشی والے کے یعنی جنازے کے اعتبار سے. اور اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اب خودکشی والے کی مغفرت کا معاملہ کیا ہوگا. جنازہ تو پڑھ لیا تو ظاہر ہے اس میں دعائے مغفرت کی تو اٹ مینز کہ ہے وہ مسلمان ہے. ایک حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، ایک سینئر اصحاب میں سے تھے، سابقون الاولون میں سے، وہ ہجرت مدینہ میں بھی شامل تھے. انہیں کوئی تکلیف تھی، اس تکلیف سے تنگ آ کر انہوں نے اپنے ہاتھ کی رگ کاٹ کے خودکشی کر لی. اب ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا انسیڈنٹ تھا. ایک مہاجر صحابی ہے، تو اس کے جو دوسرے ساتھی تھے جنہوں نے ان کے ساتھ ہجرت کی تھی، کچھ عرصے بعد انہوں نے خواب میں ان کو دیکھا. تو پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی برکت سے، نبی علیہ السلام کا ساتھ دینے کی برکت سے معاف کر دیا. البتہ اس نے وہ اپنا ہاتھ جو تھا نا وہ چھپا رکھا تھا. تو اس نے پوچھا کہ یہ کیا حالت ہے تیری؟ تو اس نے کہا کہ سوائے اس ہاتھ کے اس کو اللہ نے ٹھیک نہیں کیا، اور کہا کہ یہ تو نے خود خراب کیا تھا، اس وجہ سے یہ والا جو معاملہ ہے تیرے ساتھ جنت میں بھی رہے گا. اب نبی علیہ السلام کو جب انہوں نے خواب سنائی تو ظاہر ہے نبی علیہ السلام اس کی تعبیر بیان فرما رہے تھے اور آپ کو وحی کی تائید حاصل تھی. تو آپ علیہ السلام نے اس خواب کو سننے کے بعد کہا کہ اے اللہ اس کے ہاتھ کو بھی درست فرما دے. حضور نے دعا کر دی اس کے لیے. اچھا، اس سے یہ بھی چیز ثابت ہوگی کہ خودکشی والے کے لیے دعائے مغفرت بھی کی جا سکتی ہے. دوسرا کہ نبی کا صحابی ہو کر بھی، اتنا نیک انسان ہونے کے باوجود، ہجرت والوں میں شامل ہونے کے باوجود اگر وہ غلط کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کی کوئی رشتہ داری نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر گرفت فرما سکتا ہے. اور تیسرا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت کہ آپ نے اس کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کو بھی درست کر دے. تو یہ میں نے ساری باتیں اس لیے ڈسکس کی کہ آپ لوگوں کے خاندان میں بھی جاننے والوں میں بعض اوقات اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں، پھر لوگ خودکشی سوئسائڈ کرنے والوں کے شرعی احکام پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو میں نے اس حوالے سے جتنی چیزیں جڑی ہوئی تھی وہ کھول کے بیان کر دی.